تو اونچی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ممکن ہے کہ آپ حضرات تھکے ہوئے ہوں، یقیناً میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، بلکہ آپ تو تازہ دم ہونے چاہیے، کچھ بے غم ہونے چاہیے کہ نیا حکم نامہ جاری ہو گیا کہ 9 بجے دکانیں بند ہونی چاہیے۔ وہ آسانی ہو گئی، ہمیں بھی راستے تھوڑے صاف مل گئے۔ کہاں حال میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی اس تقریب کو سننے والی میری معززہ مکرمہ مائیں بہنیں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز سنائی جا رہی ہے، سننے والے میرے بھائیوں، مسلمان مرد و زن، بات سمجھ کی ضرورت اور اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں۔ دین کی تعلیم، جس کو علوم دینی یا شریعہ کہا جاتا ہے، جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، جس کو قرآن و سنت کے علوم کہا جاتا ہے، اپنی اولاد کو وہ علوم ہم پڑھانے والے بنیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض کیا گیا۔ یہاں جو علم ہے اس سے مراد علم دین ہی ہے، باقی کوئی علم مراد نہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہے، آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اس حدیث سے علم دین ہی مراد ہے اور کوئی علم نہیں۔ یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک بندہ دنیا میں بہت بڑا ڈاکٹر بنے اور کسی ایسی موذی مرض کی دوا بنا دے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہو، اور اتنا بڑا ڈاکٹر مسلمان نہ ہو، تو دنیا کی نظر میں کام تو اس نے بہت بڑا کیا، لیکن اس نے اپنی آخرت تباہ برباد کر کے رکھ دی۔ بہت بڑا سائنسدان ہو اور وہ ایسی ایجاد کرے کہ آپ کو موٹر سائیکل، رکشہ، ٹیکسی، گاڑی، کاریں، جہاز اور ریل تک پانی پہ چلا دے، اور بالخصوص یہ کھارا پانی اس کی غذا ہو۔ کتنا بڑا کمال کا کام اس نے کر دیا، لیکن وہ سائنسدان، وہ انجینئر مسلمان نہیں۔ کام بڑا کیا اس نے دنیا کی خاطر، لیکن اس کی بھی آخرت تباہ برباد ہے۔ یہی مثال آپ دور تک لے جا سکتے، لیکن ایک بندے مسلمان ہے اور علوم دینیہ شریعہ سمجھے، سیکھے، عمل کر رہا، بظاہر دنیا داروں کی نگاہ میں اس نے شادی بھی نہیں کی، گھر بار بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، آل اولاد بھی نہیں، قوم قبیلہ بھی نہیں،
کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس نے اپنے دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، دین کو سیکھا اور دین کے علوم کو سیکھنے کے بعد عمل کرتا رہا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے زمین پہ ایک آبادی میں، تو راستے میں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ایک فرشتے نے کہا کدھر؟ کہا فلاں بستی میں۔ کیوں؟ کہا وہاں ایک یہودی ہے، اس کی آخری خواہش یہ ہے، مر رہا ہے کہ میں مچھلی کھا لوں، مچھلی۔ تو یہ مچھلی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی کہ اس کے گھر کے تیلاب میں چھوڑو تاکہ وہ پکڑ کے پکا کے کھا لے اور اس کی یہ آخری تمنا پوری ہو جائے۔ کہا تو کدھر؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا میں بھی اسی بستی میں فلانے مسلمان کے گھر جا رہا ہوں جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا وہ مسلمان بیچارہ بہت معذور ہے، اپاہج ہے، یہاں تک کہ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتا، اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ میری الماری میں زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے، میں یہ پی لوں، اور اس کی زندگی کی یہ آخری خواہش ہے، میں جا رہا ہوں تاکہ وہ بوتل گرا دوں اور اس سے تیل نیچے گر جائے، اور مسلمان جب الماری کھولے تو اس کو تیل گرا ہوا ملے اور یہ اپنی آخری خواہش پوری نہ کر سکے۔ مکتبہ عشق کے انداز نرادہ دیکھیے، چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ بھائی یہ عجیب ماجرا، فرشتوں کو جو ڈیوٹی ملی کام کر دیا، واپس چلے اللہ کے دربار میں۔ اللہ اس میں حکمت کیا؟ اللہ کی ذات تو حکیم ہے، اور حکیم ذات بغیر حکمت کے کوئی حکم نہیں دیتی۔ اللہ نے فرمایا جس یہودی کی آخری خواہش فرشتوں میں نے تمہارے ذریعے پوری کرائی، اس نے دنیا میں بہت سارے اچھے کام کیے تھے، ہے کافر، اب اچھے کام کا بدلہ اس کو میں نے سارا دنیا میں دے دیا، اور آخری ایک اس کا اچھا کام تھا، اس کا بدلہ میں نے اس صورت میں دے دیا کہ اس کی آخری خواہش میں رب نے پوری کر دی۔ اب مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم میں جانا، اور جو دوسرا مسلمان تھا اس کا ایک گناہ باقی تھا، اور اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ میں یہ زیتون کا تیل پی لوں، میں رب نے وہ تمہارے ذریعے گرا دیا۔ جب اس نے الماری کھولی اور اس کو صدمہ ہوا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس صدمے پر اس نے صبر کیا، میں نے اس کا گناہ مٹا کے جنتیوں میں اس کو شمار کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگ و دوستو، ہم اپنی اولاد پر دین کی محنت کریں اور اولاد کو دین سکھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ایسے نہیں کہ ہم مسجد چلے گئے، مدرسے چلے گئے، ہمارا بچہ پڑھتا ہے، استاد جی اس بچے کو داخل کر دو، قاعدہ بھی آپ نے دینا ہے، سپارہ بھی آپ نے دینا ہے، تپائی بھی آپ نے دینی ہے، پڑھانا بھی آپ نے ہے، نماز بھی آپ نے سکھانی ہے، تو ماں باپ کیا کریں گے؟ سارے کام تو استاد جی کرائے گا، ماں باپ کیا کریں گے؟ آخر ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اپنی اولاد پہ دین کی محنت کرے، اپنا حلال مال اپنی اولاد کی دین کی تعلیم پہ خرچ کرے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ بچے کو 10 قاعدے ہاتھ میں دے، نورانی بیٹا یہ ایک تیرا اور یہ 10 قاعدے قاری صاحب کو دینا، یہاں جو بچے آتے ہیں یہ ان میں بانٹ دے، بیٹا یہ ایک قرآن مجید آپ کا اور یہ 10 قرآن مجید اور طلباء کے، یہ ایک تپائی آپ کی اور یہ 10 تپائیاں اور طلباء کی۔ ہمارا مال خرچ ہو دین کی تعلیم۔
امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن الفرخ رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ، امام مالک بھی جن کے درس میں بیٹھتے تھے، امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن الفرخ ابھی یہ دنیا میں نہیں آئے، مادر شکم میں، ان کے والد صاحب گھر پہ آئے، گھر والی سے کہنے لگے اللہ کی بندی مجھے آرڈر ملا فلاں جگہ میں نے جہاد کی مہم پہ جانا، اور میں نے گھر میں 30,000 دینار رکھے، میں جب واپس آؤں گا تو ان کا میں نے آپ سے حساب لینا۔ کہتے ہیں یہ چلے گئے اللہ کے راستے جہاد میں، اور ایک مہم سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 27 سال کے بعد یہ مجاہد فی سبیل اللہ اپنے گھر واپس آئے۔ کتنے سال کے بعد؟ 27 سال کے بعد۔ اور آئے کیسے؟ جنگی کھود پہنی، جنگی زرہ پہنی، گھوڑے پہ بیٹھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا، ترکش تیر کمان لگا ہوا، اپنے دروازے پہ آئے اور نیزے کی نوک سے اپنے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ اندر سے 25-26 سال کا کڑیل جوان امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن الفرخ باہر نکلے اور آتے ہی کہنے لگے اللہ کے دشمن تو نے میرے گھر پہ حملے کا ارادہ کیا، تو میرے گھر پہ حملے کے ارادے سے آیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کا دشمن تو ہے جو میرے گھر میں گھسا ہوا۔ جب رنج سے گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی، آپس میں تو میں ہونے لگی، آواز بلند ہو گئی، کہا تو اللہ کا دشمن ہے جو میرے گھر پہ حملہ کرتا ہے، کہا تو اللہ کا دشمن ہے جو میری گھر والی کے پاس میرے گھر میں گھسا ہوا ہے۔ آس پاس سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جمع ہوتے ہوئے ہر بندہ آ کر کہنے لگا اس گھڑ سوار بابا جی سے کہ ہم نے تو آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ اتنے میں امام مالک امام مدینہ تشریف لائے، لوگوں نے راستہ چھوڑا، آگے آ گئے۔ بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ہر مسئلے کا سلجھاؤ نکال لیتے ہیں، ہر الجھاؤ کا سلجھاؤ ہوتا ہے ان کے پاس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی کہا بھائی آپ اپنا تعارف تو کرائیں، ہم آپ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگا میرا نام ابو عبد الرحمن الفرخ۔ دروازے کے اندر اس کی گھر والی سن رہی تھی، اس نے آواز لگائی امام ربیعۃ الرائے، کہا جی اماں، کہا یہ تیرا گما ہوا باپ ہے جو آج تیرے دروازے پہ آ کھڑا ہوا، یہ 27 سال پہلے گھر سے نکلا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اب دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے گلے ملے، چوم رہے، بڑی خوشی خوشی گلے میں باہیں ڈالی، گھر میں داخل ہوئے۔ گھر والی نے اپنے گھر والے کا استقبال کیا، نہانے دھونے کے لیے پانی دیا، اس کی ضروریات پوری کی، راستے کے اسفار کا اور سفر کے معاملات پوچھتی رہی۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہونے لگا، گھر والا کہنے لگا وہ جو میں نے گھر میں پیسے چھوڑے تھے وہ کدھر ہیں؟ بعض بندے اخراجات کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہ جو میں نے پیسے چھوڑے تھے وہ کدھر؟ گھر والی کہنے لگی آپ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں، آپ جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو حساب دے دوں گی۔ کہا اچھا۔ اب ظہر کی نماز جب مسجد نبوی میں ادا کی گئی تو مسند حدیث کے لیے تخت بچھا دیا گیا، گاؤں تکیے رکھ لیے گئے،
سامنے ڈسک لگا دی گئی، کتاب حدیث کی سجا دی گئی۔ امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن الفرخ اپنی جلالت شان علمی کے ساتھ مسند حدیث پر بیٹھے اور ان کا درس سننے کے لیے امام مالک جیسا عظیم اپنے زمانے کا امام مدینہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہے اور حدیث سننے کے لیے لوگ آگے بڑھنے لگے۔ جب سارا مجمع بیٹھ گیا، امام ربیعۃ الرائے نے دیکھا میرا والد لوگوں کے کندھے پھلانگ پھلانگ کے آگے آ رہا ہے، ادباً سر نیچے جھکا لیا، سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن الفرخ نے جب حدیث پر کلام کرنا شروع کر دیا اور پورا درس حدیث پوری اپنی جب جولانیوں پہ پہنچا، ہر آنکھ اشک بار تھی اور بار بار تھی۔ اتنے میں ابو عبد الرحمن نے ساتھ بیٹھے ایک طالب علم سے پوچھا، یہ جو جوان درس حدیث دے رہا ہے مجھے بڑا متاثر کیا، اس کی گفتگو سے میں نے بہت اثر لیا، ارے سارا مجمع تڑپ رہا ہے، ارے رو رہا ہے، بتاؤ یہ جوان کون ہے؟ کہنے لگتا ہے آپ نوارد ہیں، آپ انہیں پہچانتے نہیں، ارے مشرق مغرب شمال و جنوب جس کے علم کی معترف ہے، ساری دنیا آ کر شرف تلمذ بچھاتی ہے اور حدیث کا سبق پڑھتی ہے، امام مدینہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دنیا امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن الفرخ کہتی ہے۔ ابو عبد الرحمن الفرخ نے سر پکڑا، ہائے وہ میرے ربا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تیرے راستے میں جہاد پہ گیا اور اللہ کلمت اللہ کے لیے گیا، تو نے میرے بیٹے کو انمول شگوفہ اور موتی بنایا، ارے جس کی چمک سے اور جس کلی کی خوشبو سے سارا جہان مہک رہا ہے۔ حدیث کا درس ختم ہوا، ارے باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، کبھی داڑھی چومے، کبھی زلفیں چومے، کبھی رخسار چومے، کبھی ماتھا چومے، خوشی خوشی اپنی باہیں بیٹے کے گلے میں ڈالی، بیٹے نے باپ کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی۔ جب گھر میں داخل ہونے لگی، گھر والی نے بھی دیکھ لیا کہ آج اپنے باپ نے اپنے بیٹے کی جلالت علم اور یہ شان دین کی دیکھ لی ہے، دور سے کہنے لگی بتا تجھے 30,000 اپنے دینار چاہیے یا بیٹے کا یہ علم چاہیے؟ گھر والا کہنے لگا میری گھر والی رب کی قسم تو نے پیسے خرچ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یوں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ہمیں اتنا تو بات سمجھ آتی ہے، میری بات پہ کوئی ساتھی مخصوص بھی نہ کرے، خبر بھی نہ ہو کہ میرا بیٹا ہاسٹل میں رہتا، ڈاکٹر بن رہا ہے اور ماہانہ اس کی فیس میں نے کئی لاکھ روپیہ ادا کر دی۔ بیرونی ممالک جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں لاکھوں فیس ان کی ادا کی جاتی ہے، یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے دین کی پڑھائی پر بھی لاکھوں خرچ کرنا، انشاءاللہ میرا رب ان کی قدردانی کرتے ہوئے تیری دنیا بھی سکھی بنائے گا، رب کی قسم آخرت بھی سکھی بن جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کی دین کی پڑھائی پہ پیسہ خرچ کریں، جو محمود ہی محمود، شریعت کا مطلوب ہی مطلوب ہے، اور اس کا بندہ اللہ رسول کے ہاں محبوب ہی محبوب۔ علم دین جب آتا، اللہ اکبر کبیرہ، امام صاحب ہدایہ برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہدایہ شریف کتاب لکھی، اتنی موٹی، کئی لاکھ مسائل ہیں اس میں، فرمانے لگے 14 سال میں نے لکھی۔ کتنے سال میں؟ 14 سال لکھی، اور 14 سال مسلسل روزہ بھی رکھا۔ ہمارے گھر میں ایک بچی پڑھ رہی تھی، جوان، 14ویں 15ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ گھر والوں نے کہا بھائی رمضان میں روزہ نہیں رکھا؟ کہا نہیں باجی، میرے امتحان ہو رہے ہیں، میرے کالج کے امتحانات ہو رہے ہیں، روزہ میں نے اس لیے نہیں رکھا۔ پھر دماغ کام نہیں کرتا۔ میری گھر والی نے کہا شریعت کہتی ہے روزے سے دماغ کھلتا،
روزے سے حافظہ مضبوط ہوتا، بندے میں ملکوتی صفات آتی ہیں، اور تو کہتی ہے میرا پھر دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ چودہ سال روزہ رکھا صاحب ہدایت رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے مزے کی بات یہ سنو کہ میری گھر والی کو بھی نہیں پتا کہ میرا روزہ۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور جس دن روزہ رکھے نا قسم خدا کی ان کی گلی سے بندہ تو بندہ گدھا بھی نہیں گزرتا۔ ہاں پتہ چلتا ہے کہ صاحب کا روزہ خیال کرنا، یہ نہ ہو کہ بکر سے پہلے تیرے پہ افطاری کر رہے ہیں۔ ہاں واہ بھائی واہ۔ 14 سال روزہ رکھا اور صاحب ہدایہ نے کتاب لکھی۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ راستے پہ جا رہے ہیں، آگے سے ایک بچہ 7 سال کا، اس کا نام تھا برہان الدین محمود۔ ماں باپ نے زبردست تربیت کی تھی اس بچے کی۔ والد صاحب ان کو سر راہ چھوڑ کے خود گلی میں چھپ گئے۔ صاحب ہدایت تشریف لا رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے، ساتھ بہت بڑا لاؤ لشکر۔ یہ بچہ ادب کے ساتھ آگے بڑھا اور سلام کر کے صاحب ہدایت سے مصافحہ کیا۔ صاحب ہدایت تو اللہ کے کلندروں میں سے کلندر تھے، کہنے لگے اللہ مجھ سے یہ بات کہلوا رہا ہے کہ یہ بچہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم دین بنے گا، بڑا علامہ بنے گا۔ چند قدم یہ بچہ صاحب ہدایہ کے ساتھ ادباً احتراماً آگے چلا، فرمانے لگے اللہ مجھ سے یہ بات کہلوا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا عالم فاضل ہوگا، علامہ فہامہ ہوگا کہ اس کے درس میں وقت کے بادشاہ بھی بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ یہ برہان الدین محمود جب اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بنے، قاضی القضات بنے، تو غیاث الدین بلبن جیسا حکمران ان کے درس میں بیٹھتا تھا۔ اللہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے قاضی رہے، روم کے بہت بڑے۔ اب علم اور اس کی برکات، ایک مرتبہ سامنے روایت آئی کہ عالم بعمل اللہ اس کے جسم کی قبر میں بھی حفاظت کرتے، اس کا جسم محفوظ رہتا۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ کے نبی کے اور اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے اور نبی کے دیے ہوئے حدیث کے، ان کی علوم کی یہ بندہ حفاظت کرتا رہا، اب اللہ قبر میں اس بندے کی حفاظت کر رہا ہوتا۔ برہان الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب یہ روایت میرے سامنے آئی کہ عالم بعمل کا جسم زمین نہیں کھاتی، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ علاؤ الدین اسود رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے اور کافی عرصے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ علاؤ الدین اسود رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے استاد کی قبر پہ گئے اور اپنے استاد کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ کئی سال گزرے تھے جن کو مرے ہوئے، مکمل قبر کھود لی۔ جب پتھر ہٹایا تو دیکھا ایسے لگتا ہے کہ بندے کلندر کو آج کسی نے دفن کیا۔ بڑے حیران ہوئے، لیکن فرمانے لگے جب میں وہاں سے اٹھنے لگا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی ہماری بات کو سچا پا لیا تو اندھا ہو جائے، ہماری بات کو سچا پا لیا تو اندھا ہو جائے۔ فرمانے لگے جب میں وہاں سے اٹھا تو میری آنکھوں کی روشنائی ختم تھی، کئی سال تک اندھے رہے۔ پھر اللہ سے رو رو کر توبہ کی، تہجد میں اللہ نے قبول کر دی، دوبارہ اللہ نے آنکھوں کی بینائی دے دی برہان الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو آنکھیں ملنے کے شکریہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے حج کے لیے چلے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو علوم دینیہ شریعہ سیکھتے ہیں اللہ ان کے مقام مرتبے بلند کرتا، اور جن کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں یہ مقام مرتبے ان کے بھی بلند ہوتے۔
جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم خرچ کریں مساجد پر، مدارس پر، غریب پر، غربے پر، یتیم پر، مسکین پر، ہر جگہ لگائیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ جگہ جہاں علوم دینیہ شریعت سکھائے جاتے ہیں وہاں ہمارا مال خرچ ہو۔ ایک واسطے سے ہم ان کے علوم کے ایک ایک حرف کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں۔ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں دارالعلوم دیوبند پڑھنے چلا گیا، جب وہاں پہنچا تو مجھے داخلہ ملا، لیکن ساتھ یہ بھی خبر ملی کہ کھانے کا بندوبست خود کرنا، ہمارے کھانا نہیں۔ فرمانے لگے ایسا ہوا کہ میں کھانے کے سلسلے میں تھوڑا پریشان ہو گیا، داخلہ لے لیا، دارالعلوم دیوبند کی جو مسجد کا دروازہ روڈ کی طرف ہے اس کے قدمچوں پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے لیے پریشان کہ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، میرا کیا بنے گا، سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ اتنے میں ایک عورت گزری، مجھے کہنے لگی بیٹا کیا نام ہے؟ میں نے کہا دوست محمد۔ کہا بیٹا محمد کا دوست بھی کبھی اتنا پریشان ہوتا ہے جتنا تو پریشان بیٹھا۔ ہندوستان کی عورتیں ہیں بڑی ذوق والی، شوق والی۔ ہاں آج ایک لطیفہ میں پڑھ رہا تھا، لکھنؤ کا بڑے مؤدب لوگ ہیں، لکھنؤ کا لطیفہ ہے کہ داماد آیا اپنے سسرال کے گھر اور اس کے سامنے سالن میں انڈے رکھے گئے۔ جب وہ انڈے کھانے لگا تو اپنے سسرالیوں سے کہنے لگا ان کے والدین کدھر ہے؟ ان کے انڈوں کے والدین کدھر ہیں؟ تو سسرالی نے آگے سے کہا بیٹا یہ بیچارے یتیم ہیں، آپ انہی پر دونوں ہاتھ دست شفقت کے رکھ دیں۔ کیا ذوق تھا یار، کیا شوق تھا، کیسے مؤدب لوگ تھے۔ چپ رہے اے دل بری محفل میں مچلنا اچھا نہیں ہوتا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ انشاءاللہ 10:30 بجے ہم دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ تک بیٹھیں۔ اصل میں میری طبیعت صحیح نہیں، میرے تسلسل سے بیان ہوتے رہے، گلا بھی تھوڑا کام نہیں کر رہا، سیدھی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ سیدھی بات تھوڑی جلدی سمجھ میں آتی۔ بہرحال اللہ اکبر، تو وہ عورت کہنے لگی محمد کا دوست ہو کر بھی پریشان۔ یہ عورتیں ماہر نفسیات ہوتی ہیں بہت زیادہ، بالخصوص بچوں کی۔ ہمارے پاس عطیہ اسپتال میں ڈاکٹر لیڈیز بیٹھتی ہے طلعت سلطان، یہ میرا بیٹا حسن، ابھی تو اس کی داڑھی آ گئی، 16 سال کا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی یہاں گردن جو ہے گلٹی تھی، گرا سے تھی، ہم بہت پریشان تھے، یاد آئی یہ کیا ہوا۔ میں گھر والی اس کے پاس لے گئے، آدھا گھنٹہ اس کو دیکھتی رہی، پھر ہمیں کہا کوئی دوائی نہیں لینی، اس کی یہاں جو گلٹی ہے گدود سا ہے، اس کے اوپر کوئی بام لگاؤ، تیل لگاؤ، کوئی چیز بھی لگا کر اس کی مالش کرو اور سر کی ایسے اس کی ورزش کرو۔ جب اس کا سر پکڑ کے گھما تو ہم دونوں میاں بیوی کھڑے ہو گئے، پہلا بیٹا تھا، ہاں جی، اور وہ بوڑھی عورت تھی۔ وہی ہوا، میں نے دھابی جی ساتھیوں کو فون کیا مجھے گائے کا مکھن چاہیے، لائے، اس میں نے گھی بنایا، گائے کے گھی سے اس کو ملنے سے وہ گلٹی بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں لیڈیز ڈاکٹر، بچوں کی عورتیں بہت ماہر ہوتی ہیں، اور ویسے تو ماشاءاللہ ہر بندے کی گھر والی کم از کم اپنے میاں کی تو ماہر نفسیات ہوتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تو ہی نہ ماننے تو بہانے ہزار ہے، آنکھیں ہیں بند تو پھر دن بھی رات۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک خاتون تھی، میری ماں بہنیں بھی بیان سن رہی ہیں، خفا بھی نہیں ہونا، چلو آپ کو ایک چٹکلا سے سنا دوں۔ خاتون تھی، وہ کسی درس میں چلی گئی، قرآن کے فضائل سنے، گھر میں آئے تو گھر والی سے کہنے لگی تو جب سے ریٹائر ہوا ہے نا تو بس گھر کے ہی ہوتے رہ گئے، کم وقت مسجد میں جا، قاری صاحب بالغان کو بھی پڑھاتے ہیں، بڈھوں کو بھی پڑھاتے ہیں، جوانوں کو بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی، قرآن تو پڑھ لے کم از کم، تو حفظ شروع کر۔
ارے جنت میں دونوں ساتھ مزے کریں گے۔ وہ منہ ادھر کر کے کہنے لگا میں یہاں تنگ ہوں، یہ جنت کے چکروں میں بھی پڑی، میں دنیا میں تو اس کی جان چھڑا رہا ہوں، تو جنت کے چکر میں۔ گھر والی نے آخر اس کو مسجد بھیج دیا، مدرسے بھیجا، 2-4 دن اس نے ناٹک کیا، گیا ناٹک کر کے آ گیا، گھر والی سے کہنے لگا میرا دماغ ہی نہیں کام کر رہا، زبان بے قرآن آ ہی نہیں رہا۔ گھر والی کہنے لگی چنگی زبان ہے، صبح ناشتے میں زبردستی کھانا پڑتا، کھانے میں زبردستی خیال کرانا پڑتا ہے، خیال کرنا تو بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر بھی ہے، ہر چیز تیرے زبان پہ آتی ہے اور قرآن نہیں آ رہا۔ گھر والی نے کہا قسم خدا کی میری بات سن، اگر تو قرآن زبانی یاد کر لے تیری دوسری شادی میں خود کراؤں گا۔ اب نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ، نہ دودھ دیکھی نہ چھاؤ، نہ دن دیکھا نہ رات، مسجد جا رہے قاری صاحب کو سبق سنایا جا رہا ہے، سبقی سنایا جا رہا ہے، منظر سنایا جا رہا ہے، قاری صاحب کو کمرے سے بلا نہیں میرے سبق سنو۔ ماشاءاللہ 6 مہینے 8 مہینوں میں قرآن کا حافظ ہو گیا۔ بڑا لوگوں نے سراہا، لوگوں نے ہار سنگار پہنائے، مسجد میں پروگرام ہوا اور بڑی جو ہے داد دی گئی۔ ماشاءاللہ بڑھاپے میں اللہ نے قرآن کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر دیا۔ کہا 3-4 دن گھر میں مہمان بھی تھے، جب سارے بادل چھٹ گئے تو ایک دفعہ کھانے میں بیٹھا بیوی کو دور سے غصے سے دیکھ رہا، دوسرے ٹائم بھی دیکھا، تیسرے ٹائم گھر والے سے کہنے لگا میری گھر والی ایک وعدہ تو نے کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا، تو نے کہا تھا قسم خدا کی اگر قرآن کا حافظ بن جا تیری دوسری شادی میں خود کراؤں گی، اب میں قرآن کا حافظ بن گیا تو اپنی قسم پوری کب کرے گی؟ گھر والی کہنے لگی جا میں اتنی کمعقل نہیں ہوں، گھر میں سوگن لے آؤں، میں نے 3 روزے رکھ کے ایڈوانس میں اپنی قسم کا کفارہ دے دی، چل۔ ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ، سچی بات یہ میری ماں بہنیں خواتین نے سننے والی، اگر عورت چاہے کہ میرا میاں صف اول کا نمازی بنے تو یہ اس کو بنا سکتی، حاجی بنا سکتی ہے، نمازی بنا سکتی ہے، قرآن والا بنا سکتی ہے، محنت کرے۔ ایک اللہ کے ولی تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں، جب تہجد کی نماز میں اٹھے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے تو کیوں نہیں اٹھتی؟ گھر والی کہنے لگی تیری تہجد کی نماز میں اٹھنے کا سبب ذریعہ میں ہوں، تو نے تو آج تک مجھے ایک دفعہ بھی نہیں ہلایا، تو تہجد کا وقت ہے خود سوئی رہتی ہے۔ گھر والی کہنے لگی چلو پھر کل اٹھ کے دکھا دینا۔ فرمانے لگے شرط لگ گئی، صبح جب میری آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی، بڑا شرمندہ ہوا، مسجد چلا گیا، نماز پڑھی، اشراق پڑھے اور گھر میں داخل ہوا۔ میں نے گھر والی سے کہا بتا تو میرے تہجد کا سبب و ذریعہ کیسی تھی، آج تو میری آنکھیں نہیں کھلی۔ گھر والی کہنے لگی رب کی قسم روزانہ میں رات کا کھانا باوضو بناتی تھی، آج رات جو گزری ہے میں نے بغیر وضو کے بنایا، اس کی نحوست یہ ہے کہ تجھے رب نے تیری آنکھ کھلی نہیں۔ اب تو اکثر عورتوں کی طرف سے پیغام آتے ہیں استاد جی میاں نیک نئی تعویذ دے دو، اولاد نیک نئی تعویذ دے دو، یہ کرو وہ کرو، اگر باوضو تو کھانا ہی بنا لیا کر، الحمدللہ صف اول کا نمازی خود بخود بن جائے۔ کتنی بڑی برکت، اللہ اکبر۔ تو دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ عورت کہنے لگی بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کاماں داخلہ مل گیا اور پاکستان سے پڑھنے آیا، داخلہ مل گیا، کھانے کا انتظام نہیں۔ اماں کہنے لگی بیٹا پریشان نہ ہو، میں گھروں میں کام کاج کرتی ہوں، 2 روٹیاں صبح ملتی، تھوڑا سا سالن، رات کو 2 روٹیاں ملتی ہیں، تھوڑا سا سالن، میں تجھے 1 روٹی ہلکا سا سالن اوپر دے دیا کروں گی۔ کہنے لگے نہیں تو عید ہو گئی، صبح روزانہ روٹی ملے، تھوڑا سا سالن رات کو ملے، کھاتا رہا۔ کہا سال گزر گیا، اگلے سال دوبارہ داخلہ ملا، ساتھ کھانا بھی ملا، پڑھتے پڑھتے فرمانے لگے پڑھائی مکمل ہو گئی۔ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب میرا بڑھاپا آنے لگا تو مجھے اللہ نے حج کی توفیق دی،
اللہ اکبر کبیرہ فرمانے لگے میں حج کی فریضے کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین چلا گیا۔ فرمانے لگے مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوں، معاجہ شریف پہ کھڑے ہو کر اللہ کی نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہا، پھر ریاض الجنہ میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹ گیا۔ فرمانے لگے لیٹے ہی لیٹے جب میری آنکھ لگ گئی ہے، جنت کا منظر دیکھتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے خوبصورت ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں اس کی تابانیاں اور فراوانیاں میں بیان کر سکوں، ارے اس جنت کے منظر کی جولانیاں میں بیان کر سکوں۔ فرمانے لگے اتنے میں دیکھا وہ اماں میرے سامنے آ گئی، میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب دے دیا۔ میں نے پوچھا اماں کدھر ہو؟ دنیا میں ہو یا رب کے پاس آ گئی ہو؟ فرمانے لگی او دوست محمد میں تو رب کے پاس ہوں، اور مجھے اللہ نے یہ جنت میں بڑا مقام بھی دے دیا، اللہ نے جنت بھی بطور انعام کے دے دی ہے۔ اماں تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو بھا گیا، اللہ کو پسند آ گیا، تیرے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا؟ فرمانے لگی دوست محمد تو اللہ رسول کا مہمان بن کر آیا تھا، قرآن و سنت کا امام، تو قرآن و سنت کا طالب علم بن کر آیا تھا، ارے مدرسے کا طالب علم تھا، 1 سال میں نے تجھے صبح بھی 1 روٹی دی ہے، شام کو بھی دی ہے، اللہ کو یہ میری محنت اتنی پسند آ گئی، اللہ نے میرے بارے میں اعلان ہی کر دیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پسند آئی انہیں میری ایک ادا ہے عاشقانہ۔ فرمانے لگی اللہ کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی، رب ذوالجلال نے میری جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہماری کوشش ہو ہاں جی کہ ہم اپنی اولاد کو دین والا بنائیں، اور اولاد پر مال بھی خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ کیا ہاں جی ان طالب علموں کی، ارے دین والوں کے ہم خدمتگار بنیں، ان پر اپنا حلال مال خرچ کرے، انشاءاللہ ان کے علوم میں اور تو برابر کے شریک ہو جانا۔ کتنی بڑی بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ جو طالب علم ہوتے ہیں بالخصوص کراچی والوں کے تو بڑے مزے ہیں، اب تو ماشاءاللہ دینی مدارس کے اندر ہر چیز کی فراوانی آسانی۔ میرے مربی اور شیخ فقیہ النفس مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب طلباء کا پہلا حفلہ ہوتا تقریباً 2000 2500 3000 طالب علم ہوتے، تو حضرت ان کو ہدایات دیتے، ہدایات دیتے 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 درمیان میں آ کر جوش میں کہتے تھے ابو وافرہ ڈوڈے وافرہ علم وافرہ چتز کافرہ، کہ مدرسے میں آپ کو پانی بھی وافر ملتا ہے، کھانا بھی وافر ملتا ہے، علم بھی وافر ملتا ہے، پھر مدرسے سے باہر کیوں جاتا؟ ہر چیز وافر۔ حالانکہ آج سے اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں 30 سال تو آپ طالب علمی کی مشقت دیکھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ کتنا مشقت والا دور تھا اور زمانہ تھا، ہاں جی انسان حیران ہوتا۔ اب تو الحمدللہ ہر قسم کی آسانی آ گئی، ہر قسم کی فراوانی آ گئی۔ آپ جس مدرسے میں جائیں اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری کھانا ہے، ہاں جی اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری قسم کی رہائش گاہیں ہیں، آسان قسم کے ان کو جو ہے نا اعلیٰ قسم کے وظائف دیے جاتے ہیں، اور پڑھانے والے استاد بھی الحمدللہ دونوں تعلیمات کے حسین جامع نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس دور میں بھی کوئی بندہ سوچے کہ میرا بچہ دین پڑھے گا تو کیا کرے گا۔ پچھلے سال کی رپورٹ ہے اسلام آباد کی، چھوٹا سا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں 7 اسکول بھی بچوں کو
ہمارے پنڈی بورڈ بڑا سخت بورڈ ہے، وہاں نقل کا تو تصور ہی نہیں ہے، اور کراچی کے اندر اپنے سے لکھنے کا تصور نہیں۔ ہاں اے تصور پھر لٹا دے وہی صبح و شام، تم پیچھے کی طرف گھوم اے گردش ایام، تم پیچھے جاؤ تو پتہ چلے۔ پنڈی بورڈ ہمارا بڑا سخت، پچھلے سال کی رپورٹ یہ آئی کہ پنڈی بورڈ میں میٹرک کی اول دوم سوم تینوں پوزیشنیں وہاں کے مقامی ایک مدرسے کی تینوں طلباء نے لے لی، جنہوں نے ہزاروں فیسیں دی ہیں اسکولوں کو، پرائیویٹ کو بالخصوص، وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے اور مدرسے کے طالب علم کھرے کے کھرے رہ گئے۔ ہاں جی الحمدللہ پڑھائی جا رہی ہے، مدرسے اسکول کی تعلیم دی جا رہی ہے، معیاری قسم کی دی جا رہی ہے، اور علماء دیوبند الحمدللہ دونوں تعلیمات کے جامع۔ حال ہی میں گاؤں سے آیا، اور ممکن ہے کسی بیان میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا بھی ہے، شیخ الحدیث مولانا امتیاز خان صاحب ہمارے جامع ربیع اشاعت القرآن حضروں کے پنجمائی امتحان ہوا، طلباء کو انعامات دے رہے تھے، آخر میں بیان کیا 15-20 منٹ، فرمانے لگے 1937 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشن بنائی گئی، آل انڈیا مسلم ایجوکیشن بنائی گئی 1937 میں، اور 1937 میں اس تنظیم میں بیان کرنے کے لیے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کو 18 نکات پیش کیے۔ کتنے نکات؟ 18۔ اس میں سے شروع کی 3 نکتے یہ تھے کہ جو ہمارے طلباء علوم دینیہ شرعیہ یعنی عربی کے علوم پڑھ رہے، ان پر لازم ہے کہ وہ دنیاوی علوم بھی حاصل کریں۔ جو ہمارے بچے دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ عربی کے علوم بھی حاصل کریں، تاکہ جانبین میں طرفین میں دونوں تعلیمات میں کوئی بچہ کمزور نہ ہو سوچے۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ جو مراعات، جو تنخواہیں اور جو سہولیات ہم دنیاوی علوم پڑھانے والے اساتذہ کو دیتے ہیں، وہی مراعات، وہی تنخواہیں، وہی سہولیات ہمیں دین پڑھانے والوں کو بھی دینی چاہیے، اس لیے کہ انسانیت میں یہ دونوں برابر ہیں، ضروریات میں یہ دونوں برابر ہیں۔ ماشاءاللہ کہہ رہے جی مہنگائی ہو گئی، ماشاءاللہ اس لیے کہہ رہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا، اللہ کے چاہنے سے ہوئی ہے، مہنگائی ہو گئی، ٹھیک ٹھاک مہنگائی ہو گئی، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن مزے کی بات مسجد کا امام جو ہوتا ہے، مسجد کا جو ملا ہوتا ہے، بچوں کو جو پڑھانے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کبھی کسی نہیں سوچا کہ یہ مہنگائی اس کے لیے بھی ہوئی ہے۔ ایک مسجد کی امام صاحب کی تنخواہ 10,000 روپے تھی، اور اس مسجد کا جو صدر صاحب تھا وہ اسٹیل مل کا ملازم 70-80 ہزار روپے تنخواہ لیتا۔ جب بھی لوگوں سے ملتا کیا بولتا؟ ہمارے امام صاحب کی ماشاءاللہ 10,000 تنخواہ میں بڑی برکت۔ ایک دفعہ مولوی صاحب کو غصہ آیا، کہا اس مہینے میری برکت والی تنخواہ تیری بے برکت میری، وہ 70 مجھے دے دینا، یہ برکت والی تو رکھ لے، مزہ ہو جائے۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو ضروریات وہ دنیا پڑھانے والا استاد ہے اس کی ہے، وہی ضروریات دین پڑھانے والے کی بھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بس 1 منٹ رہ گیا، بس دعا کرتے ہیں۔ بادشاہ تھا، بادشاہ اس کو عادت تھی فجر کی نماز مختلف لوگوں کے پیچھے پڑھتا تھا۔ ہمیں تو بادشاہ نہیں ملے، بدشاہ ملے۔ کبھی فجر کی نماز کسی نے پڑھی؟ شریف مریفے بھی آ گئے بہت سارے۔ ہاں کسی نماز پڑھی؟ کبھی دیکھو فجر کی نماز پڑھ لیں،
زور پڑی اثر پڑی مغرب عشاء نہیں، عید کی نماز آتی ہے اور وہ بھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کیمرے والے کو، تصویر میری آ رہی ہے کہیں، تحقیق کرو تو مشکل ہے وضو بھی ہو، کس کسی خدائی کی شکایت کروں یا رب، ہر موڑ پہ کچھ لوگ خدا بن کے کھڑے، رب کی قسم جب تخت پہ قرآن و سنت آتا ہے نا، ہر وقت اپنے گھر کے اندر جاگ جاتا۔ تو بادشاہ نے نماز فجر پڑھی، امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب رکعت میں تلاوت میں بھول رہا ہے، بار بار بھول رہا ہے، بار بار بھول رہا ہے۔ بادشاہ بڑا دیندار تھا، گھر میں گیا، نوکر کو بلایا، جا کر مولوی صاحب سے پوچھو ان کو کچھ ذہنی ٹینشن ہے، پتہ کرو کوئی پریشانی ہے، مجھے آ کر بتا۔ وہ گئے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کہاں آیا؟ کہا گھر والی بیمار ہے، ڈلیوری کا کیس ہونا ہے اور میرے گھر کے اندر ایک پیسہ بھی نہیں۔ اب وہ نماز میں بار بار گھر والی کا خیال آ رہا تھا، میں بھول رہا تھا، جا کر بادشاہ کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ پیسہ، یہ سامان جا کر اس اللہ والے کو دے کر آ جاؤ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بہرحال ہماری کوشش ہو کہ اپنا حلال مال ہم اپنے بچوں کی دین کی تعلیم پر بھی خرچ کریں، اپنے ائمہ پر بھی خرچ کریں، اپنے اساتذہ پر بھی خرچ کریں، اپنے اماموں پر بھی خرچ کریں کہ ایک مسجد کا امام جب خوشحال ہوتا ہے، رب کی قسم سارا محلہ اس کی وجہ سے خوشحال ہوا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ گھر میں کام کاج کر رہا تھا تو میں نے بکریاں بھی پالی تھی، کبھی بہت پرانے کپڑے پہنتا ہوں، آپ مجھے آ کر محلے میں دیکھو پہچانو گے نہیں کہ یہ استاد جی یا کون ہے، لیکن نماز میں پہچان لو گے۔ تو پھٹے پرانے میرے کپڑے تھے، میں بازار سے گزرا تو حاجی امام دین صاحب ہمارے محبت والے ساتھی ڈیرے کے، ان کے پاس بیٹھ گیا، بیان ختم، ہاں کہوں گے مولوی صاحب نے پھر بیان شروع کر دیا۔ تو مجھے کہا استاد جی یہ پھٹے پرانے کپڑے خیر تو ہے؟ میں نے کہا جی صاحب اللہ کا شکر ہے پوری مارکیٹ کپڑوں سے بری ہے، ہر دکاندار ماشاءاللہ، پوری مارکیٹ میں آپ نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ پھٹے کپڑے کیوں؟ میں نے کہا شکر ہے کسی کو میرا احساس تو ہے۔ کہنے لگا استاد جی یہ باقی لوگ نہیں بولیں گے۔ میں نے کہا کیوں حاجی صاحب؟ کہتے ہیں وہ یہ سوچیں گے استاد جی کسی سنت پہ عمل کر رہا ہوگا۔ ساری سوچے استاد جی کسی عمل، یہ خود نہیں کرنا۔ کہا یہ پھٹے کپڑے آپ نے پہنے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں استاد جی کسی سنت پہ عمل کر رہا ہوگا۔ چلو اس لیے بہرحال میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے بچوں پر دین کی محنت کریں۔ میری مائیں بہنیں جو بیان سن رہی ہیں اپنے بچوں پر دین کی محنت کریں اور دین والوں پر خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ ان کی دعاؤں کے طفیل صدقے آپ کے گھر کے اندر بھی وارے نہارے کرے گا۔ کل رات کو میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے چھوٹا ہے 4-5 سال، اس کو فالج کا حملہ ہوا، اس کو فالج کا حملہ ہوا اور یہ پچھلے 5-6 سال سے اس کو بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ بیچارہ گھر کے اندر خود کدو ابالتا ہے اور اس میں روٹی کی چوری بنا کے کھاتا ہے، نمک نام کا نہیں ہوتا۔ پچھلے عرصے 2 مہینے اسپتال میں داخل رہا، 280 300 سے اوپر بلڈ پریشر، اور ڈاکٹر سب پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس بیچارے کا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں کھانے میں نمک کا تصور ہی نہیں، پھر بھی یہ مسئلہ۔ کل رات بیچارے کو فالج پڑی، چہرے پر بھی، الٹے ہاتھ پر بھی، الٹی ٹانگ پر بھی۔ میں تو سارا دن اپنے بھائی کے لیے روتا، پورا نہیں ہوتا، والدہ سے، بہنوں سے۔ اس کا ایک بچہ چھوٹا تھا ابوبکر 4 سال کا، اس بیچارے کے 15-20 لاکھ روپے اس بچے پہ خرچ ہوئے، لوگوں سے لے کے ادھار مانگ کے۔ یہ لکڑی کا کاریگر ہے بیچارہ، کام کرتا ہے، ہاں جی، وہ پیدائشی تھوڑا بیمار تھا بچہ، تو اس پر بھی خرچ ہوئے، پھر ذہنی ٹینشن بھی تھی۔ اب اس کی وجہ سے پورا خاندان پریشان ہے۔ میری آپ حضرات سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے کہ میرے اس بھائی کے لیے بھی، اور جتنے مسلمان بھائی ہیں بیمار ہیں، مائیں بہنیں بچیاں، سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے بھائی افتخار راجہ کو بھی شفاء کلی نصیب فرمائے اور سارے مسلمانوں کو اللہ شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اللہم صل علی محمد وسلم تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی نبی الرحمہ، اللہم صل علی محمد النبی الأمی
وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وافرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم من أحييت منا فهي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم نستغفر الله ونتوب إليك یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما ساتھیوں کی محنت و کاوش قبول فرما یا اللہ ماں بہنوں کی حاضریاں قبول فرما دور دراز جو ساتھی بیان سنتے رہے یا اللہ ان کو سننا قبول فرما ہمارے سنانے کو قبول فرما ساتھیوں کے سننے کو قبول فرما قرآن و سنت کی اعلیٰ تعلیمات سے ہر گھر کو یا اللہ توحید و سنت کا مینارہ ثابت فرما ہر بچے کو قرآن و سنت کا علمبردار بنا ہر بچے کو یا اللہ قرآن و سنت کا چوکیدار بنا ہر بچے کو یا اللہ ملک و ملت کا سچے معنوں میں پاسباں اور محب بننا نصیب فرما اپنے خزانہ غیب ہم سب کی طرح متوجہ فرما اپنی اولادوں پر دینداری کی محنت کی توفیق رفیق نصیب فرما حالات حاضرہ مسلمانوں کے لیے سازگار فرما فرزندان توحید سارے جہان سے جو عازمین سفر حج کے لیے ان کی اسفار بالخیریت فرما حرمین و شریفین کی مزید برکتیں سے سارے جہان کو مستفید فرما ہمیں بھی اپنے گھر کا بار بار دیدار نصیب فرما نبی کے در کا بار بار دیدار نصیب فرما اللہ دکھنی مسجد کو یا اللہ شروع سے بنانے والے آج دنیا میں نہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ہمارے شاہ صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما ہماری علم حاجی مستقیم صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما مسجد کے جتنے یا اللہ نمازی اور مسجد کے یا اللہ جتنے بانی اور مسجد میں کرنے والے مہربانی مسجد میں یا اللہ دینے والے چندہ اور یا اللہ مسجد میں یا اللہ ہر وقت دین کی لو لگانے والے یا اللہ بندے جو دنیا سے جا چکے سب کو گری کے رحمت فرما اعلیٰ علیین میں درجات عالیہ نصیب فرما ہماری مائیں بہنیں یا اللہ بچیاں عالم معززہ مکرمہ قرب و جوار میں دور دراز میں یا اللہ جو باز نصیحت کو سنتی ہیں یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما جہاں جہاں پریشان حال ہیں سب کی دستگیری فرما امارت اسلامیوں کو دوا میں استحکام استمرار نصیب فرما حالات حاضرہ مسلمانوں کے لیے سازگار فرما وطن عزیز کا اقتدار اعلیٰ رجال صالحین کو نصیب فرما استغفر اللہ و نتوب الیک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین